السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم ہے۔ کل میں نے 3 آیات کا ترجمہ اور تفصیل بتائی ہے۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی ان 3 آیات کو تو آپ ان 3 آیات کو ذہن نشین کر لیں۔ میرے چینل پہ میں نے ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں کیا فرمایا ہے اور اس آیات میں اللہ پاک نے کیا فرما رہے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 27 سے سٹارٹ کریں گے۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، اگر آپ نے میرے چینل کو لائک اینڈ شیئر سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آپ کر لیں تاکہ جو میں ویڈیو بناؤں وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے۔ آیت نمبر 27 کی ہم تلاوت کر لیتے ہیں۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت کا جو ہم تشریح کر لیتے ہیں، یہاں پہ ہے عہد سے مراد اکثر مفسرین نے وہ عہد الست لیا ہے جس کا ذکر سورہ الاعراف میں آنے والا ہے، وہ انشاءاللہ ہم وہ بھی پڑھیں گے۔ یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں عہد سے مراد اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے بہت پہلے آنے والی تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے کا اقرار کر کے یہ عہد کیا تھا کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں گے۔ پھر اس آیت میں عہد کو پختہ کرنے سے مراد بظاہر یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ کے رسول آتے رہے ہیں جو اس عہد کو یاد دلاتے تھے کہ اللہ نے آپ سے اللہ خالق اور مالک ہونے پر دلائل قائم کرتے تھے۔ اس عہد کی ایک اور تشریح بھی ممکن ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہا کہ اس عہد کی ایک اور تشریح بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عملی اور خاموشی عہد ہے جو ہر انسان پیدا ہوتے ہی اپنے خالق اور مالک سے کرتا ہے۔ اسے جو ہے وہ دوسرا بھی مراد دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں اللہ نے 3 کافروں کی اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی 3 صفات بیان فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ کہ وہ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق پامال کرتے ہیں، تیسرا یہ کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ آیت میں ہے نا کہ وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہے، یعنی وہ اللہ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو رکھنا چاہیے اور نہ اس کی وہ عبادت کرتے ہیں جو ان پر فرض ہے۔ تیسری چیز کا تعلق حقوق العباد سے ہے، دوسری اور تیسری کا تعلق نا اللہ نے مختلف رشتوں کے جو حقوق مقرر فرمایا ہے ان کی ٹھیک ادائیگی سے ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اگر ان رشتوں کو کاٹ کر باپ بیٹے، بھائی شوہر بیوی ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنا شروع کر دیں تو وہ خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم جو ہے آیت نمبر 28 کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ اس آیت کی ہم جو ہے تشریح کر لیتے ہیں۔ اس بات کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ موجود ہے، یعنی وہ قدرت والا ہے، وہ ہی پیدا کرنے والا اور اختیار والا ہے۔ اس آیت میں فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار کیسے کر سکتے ہو یا اس کے ساتھ دوسرے کو عبادت میں شریک کیسے کر سکتے ہو
جبکہ تمہیں عدم یعنی عدم مطلب کہ نہ ہونا سے وجود میں لانے والا وہ ایک ہی اللہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری جگہ فرمایا کہ یہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ انہوں نے زمین اور آسمان کو بھی کیا پیدا کیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ بے یقین لوگ ہیں. دیکھو جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یقیناً انسان پر وہ زمانہ بھی آئے گا جس وقت یہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا. بہت سی آیتوں میں جو ہے ذکر آیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کفار جو کہیں گے ربنا امتنا اثنتین، اے اللہ 2 دفعہ تو نے ہمیں مارا اور 2 دفعہ جلایا، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے. اسے مراد یہی ہے جو آیت میں وکنتم امواتن آیا نا، امواتن واحیاکم ثم یمیتکم، یہ مراد ہے. مطلب یہ کہ تم اپنے باپوں کی پیٹھ میں مردہ تھے، یعنی کچھ بھی نہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا یعنی پیدا کیا، پھر تمہیں مارے گا یعنی موت ایک روز ضرور آئے گی، پھر تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا. یعنی موت جو ایک بار موت آئے گی پھر تمہیں دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا. بس ایک حالت مردہ پن کی دنیا میں آنے سے پہلے تھی. ٹھیک ہے، یعنی ایک حالت مردہ کی ہونے کی یعنی دنیا میں آنے سے پہلے تھی، پھر دوسری دنیا میں مرنے اور قبروں کی طرف جانے کی، پھر قیامت کے روز اٹھ کھڑے ہونے کی. 2 زندگیاں ہوگی اور 2 موتیں، اس لیے یہاں پہ فرمائے گا ثم یمیتکم ثم یحییکم. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو آیت نمبر جو ہے 28 کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی. آگے ہم جو ہے آیت نمبر 29 کی تلاوت کر لیتے ہیں. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے. اب ہم اس کی تشریح کر لیتے ہیں. انسان کو اس آیت میں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ کائنات کی جتنی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے نا، سب اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی چیزیں ہیں. ان میں سے ہر چیز اس کی توحید کی گواہی دے رہی ہے، یعنی ہر چیز اللہ کی توحید کی گواہی دے رہی ہے. اس کے باوجود اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرنا کتنی بڑی ناشکری ہے. اسی آیت سے فقہا نے نا یہ اصول بھی مستنبط کیا ہے، یعنی نکالا ہے، مستنبط کہیں گے دنیا کی ہر چیز اصل میں حلال ہے، اور جب تک کسی چیز کی حرمت پہ کوئی دلیل نہ ہو اس وقت تک اس کو حلال ہی سمجھا جائے گا. امید ہے آپ کو آیت نمبر 29 کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی. ملتی ہوں کل انشاءاللہ آیت نمبر 30 کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.